أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی یہی آیت چل رہی تھی. اس آیت میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کامل نیکوکاری اختیار کرو، اللہ کے مکمل فرمانبردار بنو. نیکی کا کوئی خاص تصور اپنے ذہن میں رکھ کر اسی پر اگر عمل پیرا رہتے ہو اور سمجھتے ہو یہی نیکی ہے اور اس کے علاوہ برائیوں میں مبتلا رہتے ہو تو پھر یہ فرمانبرداری نہیں کہلائے گی. فرمانبرداری یہ کہلائے گی کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تم 4 چیزوں کے اندر کامل بن جاؤ: عقیدے کے اندر، اعمال کے اندر، اپنے معاملات میں، اور چوتھا اپنے اخلاق کے اندر. اگر ان 4 چیزوں میں کامل بنو گے تو در حقیقت اصل کامیابی اور اصل کمال حاصل ہوا ہے. ورنہ اس کے علاوہ وہ ایک خاص قسم کی چیز ہوگی جس میں اگر کوئی آدمی، ایک بچہ کسی ادارے میں پڑھ رہا ہے، اگر اس کے 6 سبجیکٹس ہیں تو اگر کسی ایک میں کمزور ہے تو پھر اسے یہ کہا جائے گا کہ بھی جہاں تم ایک میں کمزور ہے اور 5 میں وہ صحیح چل رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھی جب تم 5 میں ٹھیک چل رہے ہو تو ایک میں بھی تم بہتر چلو. یوں نہیں ہوگا کہ اسے یہ کہا جائے کہ چونکہ تم اس ایک میں ٹھیک نہیں ہو لہٰذا 5 میں بھی غلط ہو جاؤ. جیسا کہ آج کل اگر کسی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور وہ بقیہ عبادات اس کے معاملات ٹھیک ہیں تو اسے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی یہ کام کرتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. بھائی اگر وہ ایک سبجیکٹ کے اندر ناکام ہے، دوسرے میں کامیاب ہے، تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ جب تم ایک میں کامیاب ہو تو دوسرے میں بھی کامیاب ہونے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ آپ اسے یہ کہہ دو کہ بھئی تمہاری کوئی نیکی کسی کام کی نہیں ہے. خیر، تو اللہ اس حوالے سے ایک بات ہم نے کل پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اپنے عقیدے کو درست کر لو. عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہے تب تو کامیابی ہو سکتی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے. اگرچہ آپ کتنے بھی اچھے کام کرو، اگر ایک کافر جس کا نظریہ ٹھیک نہیں، جس کا نظریہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق نہیں، وہ جتنے اچھے کام کر رہا ہے اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اسے دنیا میں ملے گا، لیکن آخرت میں وہ کل قیامت کے دن آئے گا تو خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے سارے اعمال اس کے لیے صرف حسرت ہی بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا نظریہ ٹھیک کر لو. آج ہم دوسری بات کو پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کو درست کر لینے کے بعد اپنے تمام اعمال کو درست کر لو. اگر تم کامل نیکوکار بننا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو درست کر لو. اب اعمال میں اللہ رب العزت نے کیا بات بیان فرمائی کہ تمہاری کامل نیکوکاری تب بنے گی جب تم اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی محبت پہ خرچ کرو گے. اگر تم دعوے دار تو اس بات کے ہو کہ ہم کامل نیکوکار بننا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں ہو رہا تو تم کامل نیکوکار نہیں ہو. تو فرمایا تم اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کرو، اللہ کی محبت پر خرچ کرو. جان کو خرچ کرنا ہے یعنی جانی عبادات ادا کرنی ہے، مال کو خرچ کرنا ہے مالی عبادات، چاہے وہ نفلی ہوں چاہے وہ فرضی ہوں. دونوں کے خرچ کرنے ہی سے تم کامل نیکوکار بن سکتے ہو. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اور یہ کہ خرچ کرے مال کو اللہ کی محبت پر، مال کی محبت کے باوجود. خرچ کرنے سے دیکھیے، اگر آپ تمام عبادات پر غور کیجئے تو وہ یا تو بدنی عبادات ہیں جسم سے ادا کی جا رہی ہیں، یا مالی عبادات ہیں، یا ایسی عبادات ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. تو اللہ رب العزت نے بطور مثال اس بات کو پیش کیا کہ تم نماز پڑھ کر اپنے جسم کو اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کرو، باوجود اس کے کہ نماز
کہ پڑھنے میں مشقت ہوگی، لیکن جب تم اپنے جسم کو خرچ کرو گے تو اس کے ذریعے سے تم کامل نیکوکار بن سکتے ہو۔ اسی طریقے سے مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، اور ایسی عبادات بھی رکھیں جس میں دونوں چیزیں ہیں۔ حج ہے، حج کے اندر آپ کی جانی مشقت بھی ہے اور مالی مشقت بھی ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو کرو گے تو تم کامل نیکوکار بنو گے۔ دیکھیے، خرچ کرنے کا بھی وقت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ اے اللہ، کاش کہ آپ میری جو مدت ہے اسے آپ تھوڑا سا بڑھا دیجئے تاکہ میں صدقہ کروں۔ معلوم ہوا کہ مرتے وقت بھی ایک انسان کو جس چیز کی تمنا ہو رہی ہے وہ صدقہ کرنے کی ہو رہی ہے، تو کتنی اہم چیز ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوکار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ اب ایُّ الصدقۃ اعظم، کون سا صدقہ سب سے عظیم ترین ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، سب سے افضل ترین صدقہ، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں کرو کہ تم صحت مند ہو، تمہیں مال کی لالچ ہو، مال کمانے کی فکر ہے، اس حال میں صدقہ کرو۔ فقر و فاقے کا ڈر ہے اور مال کو مزید بڑھانے کا ڈر ہو، اس کی امید ہو، اس حال میں تم اگر پیسہ خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے تو یہ سب سے افضل ہوگا۔ باقی جب موت آئے گی تو تم اگر کہتے ہو کہ فلان ان کذا، فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے کہہ دو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ مال دوسروں کا ہو چکا، ابھی اس پہ وارثوں کا حق آ چکا ہے۔ لہٰذا جب تک صحت مند ہو، جب تک اپنے مال کما سکتے ہو، مال کی فکر ہے، تو اس وقت خرچ کرو گے، تو اس وقت یہ اصل خرچ کرنے کا موقع ہے۔ انسان کو خرچ کرنے میں تنگی ہوتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم یصبح فیہ العباد، ہر روز جس میں بندے اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کے خرچ کرنے پر نعم البدل عطا کر۔ یعنی ایک طرف تو یہ خرچ کر رہا ہے، لیکن فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ آج کے دن میں جو خرچ کرے گا، وہ ایک طرف تو 1000 روپے دے رہا ہے، لیکن اس کو آپ اس کا 1000 کا نعم البدل عطا کیجیے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو مال کو روکے رکھا ہے، جو مال کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے مال کو ضائع کر دیجیے۔ تو اتنی قدر بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم مال خرچ کرو۔ اب دیکھیے، مال خرچ کرنا ہے تو اب مال کو خرچ کرنا ہے، کس حساب سے خرچ کرنا ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان طبی طور پر مال بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات 30واں پارہ، اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر کس بات کو بیان کیا ہے؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور دوسرا یہ بات کہ انسان کو مال سے بڑی سخت قسم کی محبت ہے۔ یہ ایک طبی محبت ہے، لیکن اس طبی محبت کے نتیجے میں اللہ کو ناراض کرنا، یہ اگر ہو جائے تو پھر یہ مال ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن اس مال کی محبت کے باوجود اگر تم خرچ کرتے ہو تو تم کامل نیکوکار بنو گے۔ 4 پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخن، بڑی خوشخبری، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، اس کو اپنے عزیز و اقربا میں خرچ کر دو۔ تو اس قدر کہ بھئی اپنی محبوب ترین چیز، کیوں؟ کیونکہ جب اپنی محبوب، دیکھیے ایک عاشق ہو جسے عشق کا دعویٰ ہے اپنے معشوق سے، تو جب اپنے معشوق کے لیے اس کی جتنی بھی محبوب ترین چیز ہو وہ اسے خرچ کرنے میں کسی قسم کی ناگواری محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ تو یہ فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ عاشق ہے، تبھی تو اپنے محبوب پر بقیہ چیزوں کو خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی محبوب مال کو محبوب ہونے کے باوجود خرچ کرو، اور کس طور پر خرچ کرو؟ طریقہ کیا ہو؟ طریقہ یہ ہو کہ خرچ کرتے ہوئے بھی تمہاری اندر خوشی ہو، ناراضگی اور دل کی کدورت کے ساتھ خرچ مت کرو، اور خرچ کرنے سے اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہو، نہ کہ اپنا دکھلاوا، لوگوں کو جتلانا، یہ سب چیزیں نہ ہو۔ اب اگلا سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ بھئی کتنا خرچ کیا جائے؟ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ
بہت زیادہ خرچ کیجیے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے قل العفو، جو تمہارے پاس زائد ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ تو قرآن نے تو اتنا واضح اصول بیان کر دیا کہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر کسی کو صدقہ نہیں دینا، جو تمہارے پاس زائد ہے وہ تم صدقہ کر دو۔ اب اگلا سوال پیدا ہوگا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کسے دینا ہے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، 6 مصارف بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو کہاں خرچ کرو۔ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفلی صدقے کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کو، اس کے بعد زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کامل نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان فرض نماز پڑھ کے فرض زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگر کمال درجے کی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نفلی چیزیں، نفلی صدقہ خیرات کرو، تبھی تم کامل نیکوکار بن سکتے ہو۔ باقی فرائض اور واجبات وہ اپنی جگہ پر رہیں گے۔ تو فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، 6 جگہ پر دو، اور جہاں خرچ کرنا ہے سب سے پہلی کیا، رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ دیکھیے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر اپنے گھر سے باہر جا کر جائیے کہ اپنے شہر سے دور کسی مسکینوں کو تلاش کیجئے، اپنے محلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابدأ بمن تعول، جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان سے تم شروع کرو، بجائے اس کے کہ تم گھر سے باہر جاؤ، گھر والے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہو اور تم باہر خرچ کر رہے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت بہا، آپ نے فرمایا تم جو کوئی خرچ کرو گے، جو مال خرچ کرو، اگر تم اس خرچ کرنے سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو تو تمہیں اس پہ ثواب ملے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تم اگر ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہے ہو، نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا یہ کہ آپ کما رہے ہیں اور ایک آدمی نفلی باہر والوں کو صدقہ نہیں دیتا لیکن فرائض پورے کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں ہی میں پورا ہے، جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، جو کما رہا ہے وہ سیدھا منہ میں جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے۔ اگر یہ اس کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے تو یہ اس آیت پر عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی مسکین کو دو گے تو تمہیں ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اگر تم کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ دو گے تو تمہیں صدقہ دینے کا بھی اور ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے کہا ذوی القربى، اور رشتہ داری کا تصور اس میں بہت عموم ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کے قریب آہستہ آہستہ اپنے سے بار دائرے میں نکلتے جائیے، جو مستحق ہے اس کو دیتے جائیے، ایک بات۔ پھر اس کے بعد والیتامیٰ، یتیم کے اوپر مال کو خرچ کرو، یتیم کی کفالت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں انگلیاں کھولی اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن تیسرا مصرف بیان کرتا ہے مسکین پہ خرچ کرو۔ مسکین شریعت میں وہ ہے کہ جس کی جو بنیادی ضرورت ہے، پہننے کی، اوڑھنے کی، کھانے کی، پینے کی، یہ جو ضروری اور رہنے کی، ان ضروریات میں اگر کوئی آدمی کمزور ہے، وہ نہیں پوری ہو رہی، تو آپ اس کے اوپر خرچ کرو۔ اب مثال کے طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر فلاں کے پاس گھر ہے تو اب اس کو ہم نہیں دے سکتے۔ بھائی گھر ہونے کی وجہ سے اس کی ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن باقی ضروریات بھی تو ہیں۔ اگر وہ کھانے پینے کی ضرورت میں اس میں کمی ہے تو آپ اس اعتبار سے صدقہ کرو، اگر کھانے پینے میں ہے لیکن کوئی اور چیز ہے تو آپ اس اعتبار سے صدقہ کر دو۔ جس کی جو ضرورت ہے، جس میں وہ کم ہے، آپ اس اعتبار سے اس کے اوپر صدقہ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر پر۔ شریعت میں جو آدمی مسافر ہے، یعنی اپنے گھر سے کسی شرعی سفر پر نکلا ہوا ہے، اگرچہ وہ اپنے علاقے میں مالدار ہو، تو اگر وہ مسافر ہے تو آپ اسے زکوٰۃ تک دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا اس کے پاس مال تھا وہ یہاں نہیں ہے، یہاں یہ مستحق اور ضرورت مند ہے، لہٰذا آپ اس کو نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اس کے پاس وہاں موجود نہ ہو۔ پھر فرمایا والسائلین، اور جو سوال کرنے والے لوگ ہیں انہیں بھی دو۔ جو آدمی سوال کر رہا ہے آپ سے، اب بعض لوگ تو سوال زبان سے کرتے ہیں، بعض زبان سے نہیں کر رہے، لیکن ان کی حالت بتا رہی ہے تو ان کی حالت سوال کر رہی ہے، آپ ان کو بھی دو۔ یہاں دیکھیے شریعت نے سوال کرنے کی
جس آدمی کے پاس، حدیث میں آتا ہے، جس آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ لوگوں سے سوال کرتا پھر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انگارے جمع کر رہے، تو چاہے اس کو جتنے چاہے انگارے جمع کرے، چاہے کم کرے چاہے زیادہ کرے، لیکن جمع انگارے کر رہے۔ جب اس کے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے تو کیوں لوگوں کے در پر مارا مارا پھر رہا ہے؟ شریعت میں سوال کرنے کی مذمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی جس کے پاس اس کے ضرورت کی چیز ہے اور پھر بھی لوگوں سے سوال کر رہا ہے، قیامت کے دن یہ آئے گا تو اس کے چہرے پر نوچنے کے نشان ہوں گے، یہ ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے پر یوں ہوگا کہ لوگوں نے اس کو نوچا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک رسی اپنے کندھے پر اٹھائے اور جائے جنگل میں، لکڑیاں باندھ کر اپنے کندھے پر لاتا ہے اور انہیں بیچتا ہے، بیچ کر وہ اپنے چہرے کو بچا لیتا ہے اس چیز سے کہ چہرے پر نشانات نہ پڑیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس بات سے بہت بہتر ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ لوگوں کی مرضی ہے چاہے دیں یا نہ دیں، یعنی آپ کے اندر اتنی جسارت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے سوال کرتے ہو، لیکن اتنی بات کی ہمت نہیں ہے کہ اگر وہ منع کرتا ہے تو آپ کے اندر برداشت نہیں ہوتی۔ تو اگر سوال کرنے کی ہمت ہے تو اس بات کی بھی تو ہمت رکھو کہ اگر وہ منع کرتا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا برا رویہ تو نہ آئے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی نے ما احد اکل طعاما قط، کسی بھی آدمی نے سب سے اچھا کھانا اس آدمی کے بغیر کوئی اور نہیں کھا سکتا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی، یعنی ہاتھ کی کمائی کھانے والا سب سے اچھا کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کا کمایا کھاتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ سبا میں نقل فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو بڑی فضیلت دی تھی۔ کیا؟ یا جبال اوّبی مَعَهُ، اے پہاڑوں جب داؤد ذکر کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ذکر کرو، اے پرندوں جب داؤد ذکر کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ذکر کرو۔ لیکن وہ ذکر کرتے وقت کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کرنے کے اسباب کر دیے تھے، یعنی وہ لوہے کو نرم ہو جاتا تھا ان کے لیے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَنِعْمَ السَّابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، قرآن کہتا ہے کہ اے داؤد، اللہ فرماتے ہیں اے داؤد زریں بناؤ۔ زریں وہ پوشاک، وہ شیلڈ جو ایک جنگجو جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر پہنتا ہے تاکہ وہ وار سے بچ جائے، تو داؤد علیہ السلام وہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انعم السابغات، داؤد ٹھیک زریں بناؤ، مکمل بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو، یعنی پرفیکٹ بناؤ، ایسا نہ ہو کہیں چھوٹی ہو جائے کہیں بڑی ہو جائے۔ وقدر فی السرد، اور اس کی جو ہلکے بنانے ہیں وہ بھی بالکل پرفیکٹ بنانے ہیں، کہیں چھوٹے بڑے نہ ہوں۔ اور دیکھو وَأَعْمَلُوا صَالِحًا، اور دیکھو نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون بصیر، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کا کمائیے، لیکن آج کیا ہے؟ اس بات کا ہے کہ بس کسی طریقے سے لوگوں سے مانگ کر گزارا کیا جائے۔ پوری قوم کو ایک فنڈ پر، چندوں کے اوپر، ایک عام آدمی بھی، ملک کے حکمران بھی چندے پر گزارا کر رہے ہیں۔ کوئی یہاں کی گلیوں میں مانگ رہا ہے تو نیو یارک کی گلیوں میں مانگ رہا ہے، پوری قوم جو ہے وہ منگتی بنی ہوئی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے باوجود یہ تو بات مانگنے والے کی ہے، لیکن جہاں تک جو دینے والا ہے اس کو یہ کہا کہ تم دے دو۔ یہ ہے شریعت کا اعتدال، کہ دینے والے کو کہا ہے بھئی اگر آپ کو زیادہ کھوجنا نہیں کرنی، بس اس کے ظاہری حالات دیکھ لو، اگر آپ کو مستحق نظر آتا ہے تو آپ دے دو، لیکن جہاں تک بات اس شخص کی ہے، اگر اس کے پاس ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا والسائلین، مانگنے والوں کو دو، وفی الرقاب، اور جو آدمی کسی بوجھ تلے اس کی گردن دبی ہوئی ہے تو اس کو اس کی گردن چھڑانے میں بھی آزاد کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو مقروض شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، مقروض شخص بھی آپ اس کو نفلی صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی قید ہے، ناحق قید ہے، تو ناحق قیدی کو چھڑانے کے لیے آپ اپنا نفلی صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 6 مصارف بیان کیے جہاں آپ اپنے نفلی صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واقام الصلاۃ، یعنی مال کو محبوب ہونے کے باوجود خرچ کرنا، یہ پہلے اللہ کامل نیکوکار بننے کے لیے، نماز بعد میں، کیونکہ نماز جو فرض ہوگی وہ تو انسان اس کا عادی بن جاتا ہے، لیکن بہت سے نمازی ان کے لیے بھی مال خرچ کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے، تو اس لیے کامل نیکی کے لیے کہا کہ تم مال پہلے خرچ کرو، نماز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بعد میں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا تصور پیش کیا کہ تم کامل نیکی اس وقت اختیار کرو گے کہ جب تمہارے عقائد ٹھیک ہوں، تمہارے نظریات ٹھیک ہوں، اس کے بعد تمہارے اعمال ٹھیک ہوں۔ اعمال میں تمہاری مالی عبادات بھی، بدنی عبادات بھی، ان کا مجموعہ بھی، ہر چیز جب اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، تو تم کامل نیکوکار بنو گے۔ اور باقی جو دو چیزیں ہیں کہ تمہارے معاملات ٹھیک ہوں اور تمہارے اخلاق ٹھیک ہوں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ یا اللہ یا رحمن